اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص مسلمان تھا؟ کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی شخص اس کی دولت کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ یہاں تک کہ موجودہ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کی دولت بھی تاریخ کے امیر ترین آدمی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ شخص کون تھا اور کس ملک کا بادشاہ تھا، اور اس کے محل میں موجود سونے چاندی کے ڈھیر کی کتنی مالیت تھی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، جس طرح کھیلوں کی دنیا میں ہر کچھ عرصے بعد کھلاڑیوں کی کارکردگی کی رینکنگ یعنی درجہ بندی متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری ہوتی رہتی ہے، اسی طرح دولت کی دنیا میں بھی مختلف تنظیموں کی طرف سے دنیا بھر کے دولت مندوں کے اثاثوں کی درجہ بندی جاری ہوتی رہتی ہے۔ تازہ ترین رینکنگ کے ساتھ ایلن مسک دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، جن کی دولت $264 بلین ہے۔ دوسرے نمبر پر جیف بیزوس کا نمبر آتا ہے جو $177 بلین کے مالک ہے۔ تیسرے نمبر پر بل گیٹس براجمان ہیں اور ان کی دولت $132 بلین ہے۔ اگر تاریخ کا بنظر غور مطالعہ کیا جائے تو ایسے لوگوں کا پتہ بھی چلتا ہے۔ مثال کے طور پر لیبیا کے آن جہانی صدر معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان کے اثاثے عالمی طور پر منجمد کر دیے گئے تھے، جن کی مالیت $200 بلین بنتی ہے۔ اسی طرح رومن سلطنت کے مارک لیسینس کراسس کے اثاثوں کی مالیت آج کے حساب سے $201 بلین بنتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے ارب پتیوں کے مقابلے میں تاریخ میں ایک ایسے مسلم حکمران کا نام بھی ملتا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ ادوار کے اشخاص سے کئی گنا زیادہ بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کا اصل نام موسیٰ کیٹا تھا، لیکن تخت نشینی کے بعد یہ منسا موسیٰ کہلایا۔ منسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہ سن 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران تھا۔ منسا موسیٰ تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی، اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے خزانوں جن میں گرینائٹ، یورینیم، فاسفورس، چونا، نمک اور سونے سے مالا مال تھی۔ بالخصوص سونے کے ذخائر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے اوائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کے نصف کی مالک تھی۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ عروج پر تھی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ منسا موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ آج موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گنی، برکینیا فاسو، مالی، نائجیریا اور چاڈ وغیرہ کے علاقے اس زمانے میں منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹمبکٹو مالی کا سب سے بڑا علاقہ تھا جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا اور دنیا کے سب سے بڑے صحرا سہارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ ٹمبکٹو کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والے سونے کی تجارت تھی اور یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز تھا۔ منسا موسیٰ ایک درویش صفت، نیک اور سخی حکمران کی شہرت رکھتا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درج ہیں۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن 1324 میں اس کا منفرد سفر حج تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے مزین شاہی خیمے بنائے گئے، اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اسی سفر حج کی وجہ سے ملی۔ یہ سفر اس قدر پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے اور لوگ اس کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے قافلے کے ہمراہ 60,000 افراد تھے، جن میں سے 12,000 اس کے غلام اور پیروکار تھے جنہوں نے 4-4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ بقول ابن خلدون، منسا موسیٰ کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار مشکل تھا۔ ناظرین گرامی، منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھی۔ اسی طرح منسا موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک ایک چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں 80 اونٹوں کا ایک کاروان بھی تھا جس کے ہر اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ دراصل اس وسیع سلطنت میں سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی اور ان سب کا مالک منسا موسیٰ تھا۔
एक अंदाजे के मुताबिक मनसा मूसा ने 125 टन सोना राह खुदा में खर्च किया था। इस सफर के दौरान ये जहां से गुजरता गुरबा की मदद करता जाता। हर जुमे को जिस इलाके से भी गुजरता वहां एक मस्जिद तामीर कराता और वहां के हाकिम और ताजरों को मिलता और उन्हें सोने से माला माल कर देता। कहते हैं कि कायरा और मदीने के लोगों ने इतना सोना शायद ख्वाब में भी नहीं देखा होगा जितना मनसा मूसा अपने साथ सफर में लाया था। मनसा मूसा उस सफर के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों से भी मिलता हुआ जाता। मिस्र के ममलूक सुल्तान और अल नसर मोहम्मद से इसकी मुलाकात तारीख के औराक में आज भी जिंदा है। इब्ने खुल्दून अपनी कुतुब में लिखते हैं कि अल नसर मोहम्मद जैसा बादशाह मनसा मूसा के जाहो जलाल और दौलत को देखकर शिश्तर रह गया, जिसकी हैबत और दहशत से मिस्र कांपता था। इस सफर के दौरान मनसा मूसा ने इस कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतें कई बरसों तक गिरी रहीं। उस जमाने में गालबन मगरबी अफ्रीका के उस इलाके में सोने की कसीर तादाद पाई जाती थी। मनसा मूसा इस कदर फराख दिल, सखी और शाह खर्च था कि जब मिस्र से गुजरा तो कहते हैं कि उसने गरीबों को इतने अतियात दिए कि इलाके में अफराते ज़र की कैफियत हो गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुतुब में यह भी आता है कि मनसा मूसा मनास्के हज से जब वापस आ रहा था तो दरबार में सवाल उठाया गया कि मैं इन इलाकों की मईशत कैसे बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि मेरा इरादा तो नादार लोगों की मदद करना था, जबकि मेरे इल्म के मुताबिक इन इलाकों के लोग मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गए हैं। चुनांचे बहम मशवरे से उसने ऐलान किया कि जो लोग इसे सोना वापस करना चाहें वो उन्हें 2 गुना कीमत अदा करने को तैयार है। लोगों ने इस नाकाबिले यकीन पेशकश से खूब फायदा उठाया और खैरात और इमदाद में दिया गया सोना दोबारा इसके पास वापस आ गया और लोगों की मुआशी हालत भी बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो गई। मनसा मूसा के इस सफर की वजह से इसकी दौलत और फयाजी के चर्चे 4 सू फैल गए। चुनांचे यूरोप से लोग इसके पास सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वाकई इसके पास इतनी कसीर दौलत है जिसके चर्चे 4 सू हैं, जोक दर जोक आने लगे। जब मनसा मूसा के मालो दौलत की तस्दीक हो गई तो इसका नाम दुनिया के उमरा और शाही अफराद से भी ऊपर लिखा जाने लगा। उस वक्त के मुअर्रिखीन ने इस पर किताबें भी लिखी जो आज तक मशहूर और मारूफ हैं। अगरचे मनसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना मुश्किल है, ताहम फिर भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी दौलत आज के 580 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी, जबकि आज के दौर का सबसे अमीर तरीन शख्स 264 बिलियन डॉलर का मालिक है। इस हिसाब से मनसा मूसा 316 बिलियन डॉलर आगे है और आने वाली कई सदियों तक कोई शख्स भी इसकी दौलत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।